سب سے بہترین ذریعہ انسان کے لیے اس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے دل کو سکون اور طمانینت بخشتا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں کہ جب ہم اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، یار دوستوں کے ساتھ میدانوں میں چوپالوں میں ہوتے ہیں، تو وہ سکون و طمانینت ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے جو سکون ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے وقت یا مسجد میں آنے کے بعد نماز پڑھتے وقت حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ذکر اللہ کرنے کے لیے کوئی شرائط بھی نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ باوضو ہوں، پہلے آپ وضو کریں اس کے بعد ذکر اللہ کریں۔ اگر آپ کی وضو بھی نہیں ہے تو بھی آپ ذکر اللہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کر رہے ہیں وضو اس کے بعد ذکر اللہ کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، ورنہ اللہ اللہ کرنے میں، لا الہ الا اللہ پڑھنے میں، استغفار پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ باوضو ہوں، آپ ذکر اللہ بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں۔ اور ذکر اللہ کرنے کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ جب ہم ذکر اللہ کرتے رہیں گے تو ہمارے دل کے اندر آخرت کا خوف پیدا ہوگا، اور جب انسان کے دل کے اندر آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے دور کرنے لگتا ہے۔ انسان خود بخود گناہوں سے بچنے لگتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے، اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تو بڑی پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اسی لیے جب آخرت کا خوف دل کے اندر ہوتا ہے تو انسان گناہوں سے خود بخود بچنے لگتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسان کو جو سکون، جو طمانینت اس کے دل کو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے ہوتی ہے۔ آپ لیٹے وقت، بیٹھتے وقت، چلتے پھرتے وقت ذکر اللہ کر سکتے ہیں، اور جب آپ کی عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ کوئی وقت، کوئی گھڑی آپ کی ایسی نہیں ہوگی کہ جب آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ اب آپ کو اس کی عادت ڈالنے کا ایک بہترین طریقہ، ایک بہترین تجویز اور عمل بتلاؤں، یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح میں جب اٹھیں تو سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کریں۔ فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ چند لمحے کے لیے، چند منٹ کے لیے سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں اور تلاوت کلام اللہ کریں۔ جتنا آپ سے ممکن ہو سکے، ایک پارہ پڑھ سکتے ہو ایک سپارہ پڑھیں، اس سے کم پڑھ سکتے ہوں اس سے کم پڑھیں، بہت زیادہ مشکل ہو پڑھنے میں چاہے ایک رکوع پڑھ لیں، لیکن تلاوت کلام اللہ ضرور کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب تلاوت کلام اللہ سے فارغ ہو جائیں تو تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے کی ایک پوری تسبیح پڑھیں، اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں۔ استغفار کے بہت سے فوائد ہیں جو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتلائے ہیں۔ اور تیسری تسبیح آپ درود شریف کی پڑھا کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار اور درود شریف کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور درود شریف کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جو مسلمان بندہ میرے اوپر جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے، درود و سلام بھیجتا ہے، کل قیامت کے دن وہ مجھ سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ تو یہ تین تسبیح، پہلی تسبیح تیسرے کلمے کی، دوسری تسبیح استغفار کی، اور تیسری تسبیح درود شریف کی، یہ تین تسبیح آپ کیا کریں، تلاوت کلام اللہ کیا کریں۔ جب آپ اس طرح کریں گے، یعنی آپ کی صبح کی شروعات تلاوت کلام اللہ سے، ذکر اللہ سے ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے ہماری عادت بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر ہم ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ بیٹھے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اللہ اللہ ہماری زبان سے ضرور نکلتا رہے گا۔ یہ ایک بہت ہی بہترین تجویز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ذکر اللہ کرنے کی عادت ڈال سکتے ہیں۔ اور جب ذکر اللہ کی عادت ہوگی تو دل کے اندر خوف پیدا ہوگا، اور جب دل کے اندر خوف پیدا ہوگا
تو گناہوں سے انسان دور ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر اللہ کرنے کی مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائیں۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور کمنٹ کے اندر آپ کی کچھ باتیں، کچھ مسائل ہوں وہ بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے علم کے اندر بھی اضافہ ہو، دوسروں تک پہنچائیں گے تو دوسروں کو بھی کچھ فائدہ حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔